آئیے تاریخ کا صرف ایک ورق پڑھتے ہیں۔ بادشاہ کا اعلان ہوا، جس نے آج کے بعد قرآن کو اللہ کا کلام کہا یا لکھا اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ بڑے بڑے محدثین علماء شہید کر دیے گئے تو 60 سال کے بوڑھے امام احمد بن حنبل امت کی رہنمائی کے لیے آگے بڑھے۔ فرمایا، جا کر بتاؤ حاکم کو احمد کہتا ہے قرآن مخلوق نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ فوری دربار میں پیشی ہوئی، بہت ڈرایا گیا، امام احمد بن حنبل کا استقلال نہ ٹوٹا۔ جب مامون الرشید مر گیا تو اس کا بھائی معتصم حاکم بنا۔ امام کو 60 کوڑوں کی سزا سنا دی گئی۔ دن مقرر ہوا، امام کو زنجیروں کے ساتھ باندھ کر جکڑ کر لایا گیا۔ بغداد میں سر ہی سر تھے، لوگ امڑ آئے تھے منظر دیکھنے کو۔ ایک شخص شور مچاتا صفے چیرتا ہوا امام کے پاس آیا، احمد احمد مجھے جانتے ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں ابو الہیثم بغداد کا سب سے بڑا چور ہوں۔ اے احمد، میں نے آج تک ان کے 1200 کوڑے کھائے ہیں لیکن یہ مجھ سے چوریاں نہیں چھڑا سکے، تو کہیں تم ان کے کوڑوں کے ڈر سے حق مت چھوڑ دینا۔ امام، میں نے اگر چوریاں چھوڑی تو صرف میرے بچے بھوک سے مریں گے، لیکن اگر تم نے حق چھپایا تو امت برباد ہو جائے گی۔ امام غش کھا کر گر پڑے، ہوش آیا تو دربار میں تھے، حبشی کوڑے برسا رہا تھا۔ 30 کوڑے ہوئے۔ معتصم نے کہا، امام کہیے۔ آپ نے فرمایا، میں مر سکتا ہوں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں رتی برابر تبدیلی برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر سے کوڑے برسنے لگے۔ ایک وزیر کو ترس آیا، کہنے لگا، امام ایک مرتبہ میرے کان میں چپکے سے کہہ دیجئے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ مخلوق کا ہے، میں بادشاہ سے آپ کی سفارش کروں گا۔ امام نے فرمایا، تو میرے کان میں کہہ دے کہ قرآن مخلوق نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے، میں کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے تمہاری سفارش کروں گا۔ 28 ماہ کے قریب قید و بند کی صعوبتیں اور کوڑوں کی سختیاں برداشت کرنے کے بعد ان کو رہا کر دیا گیا۔ آخر تنگ آ کر حکومت نے جب آپ کو رہا کیا، اس آزمائش کے بعد 21 سال تک امام زندہ رہے۔ یہ بس ایک واقعہ ہے، ہم نے صرف ایک ورق پڑھا ہے۔ ہماری تاریخ اس طرح کے کئی ہزار واقعات سے بھری پڑی ہے۔ خدارا اپنے بچوں کو کارٹون نیٹ ورک سے ہٹا کر اپنے آباء و اجداد کے قصے سنایا کریں، ان کو ایسے واقعات سنایا کریں کہ تاکہ انہیں یاد رہے کہ ان کے اجداد بہت عظیم تھے۔